ہوئے یہاں حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو کہ انہوں نے اپنے یہاں شادی کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، لوگ ڈانس پارٹی کراتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں کوئی رقاصاؤں کو بلاتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں کوئی پوری رات ڈی جے بجاتا ہے۔ حضرات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر، اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر محفل رقص کا اہتمام نہیں کیا، رقاصاؤں کو نہیں بلایا، ڈی جے کو نہیں بجایا، نچکیوں کو نہیں بلایا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی شادی کی محفل میں علماء کرام کو بلایا ہے، مفتیان کرام کو بلایا ہے، خطباء کرام کو بلایا ہے۔ انہوں نے اپنی شادی کے اس محفل میں، شادی کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل سجا کر کے انہوں نے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب تک بدن میں چاہے وفا کرتے رہیں گے، ہم سنی سنتوں کو ادا کرتے رہیں گے، جلسہ بجا کے شادی کی محفل میں نبی کا محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی امان الحق صاحب قبلہ، نعرہ سبحان اللہ۔ جلسہ کرا کے شادی کی محفل میں نبی کا محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہے۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے زوجین میں محبتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے میاں بیوی کی درمیان محبتیں پیدا فرمائے۔ حضرات اب آپ غور کریں، حضرات یہ ماہ مقدس، یہ ربیع الاول شریف کا متبرک مہینہ ہے۔ آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں، آپ کو پوری دنیا کے اندر کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اللہ اور رسول کا ذکر ضرور ملے گا۔ میں ایک ماسٹر صاحب ہلکا سا ایکو کم کریں، ہلکا سا۔ اللہ اور رسول کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرات اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ حضرات اور اللہ رب العزت یہاں تک فرماتا ہے کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ حضرات کچھ دیر کے لیے ذہنوں کو قریب کریں، توجہ میری طرف رکھیں۔ انشاءاللہ میں اس شادی کے جلسے سے ایک اہم پیغام آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ تو حضرات ساری کائنات کو اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ تو ساری کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا، یہ کسی کے باپ کے صدقے میں نہیں، رسول پاک کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ ذرا محبتوں سے کہتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے
کائنات کی ہر شے سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے پروردگار عالم نے سارے عالم میں اجالا پیدا کیا۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت آمد سے پہلے ساری دنیا میں ظلمتوں کے اندھیرے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے ساری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی، جھوٹ، چغلی، غیبت، بدکاریاں، زناکاریاں، عیاشیاں، فحاشیاں یہ عام تھی۔ ہر طرف ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ ظلم و بربریت کا دور تھا، ظلم و زیادتی کا دور تھا۔ حضرات کفر کی وہ گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، جھونکے مار رہی تھی کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرات ایک بیٹا اپنے باپ کو گھر سے مار کر نکال دیتا، یعنی بیٹے کی نظروں میں باپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بیٹے کی نظروں میں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بیٹے کی نظروں میں باپ کی کوئی عظمت، اس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ حضرات ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ اتیاچار کرتا تھا، گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا جاتا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو، گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو، اس کی گردن کو کاٹ دیتا یا اسے منو مٹی میں دبا دیتا۔ حضرات یہ ظلم و بربریت کا ماحول تھا، اور حق تو جب ہوئی کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ مطالعہ کیا۔ حضرات یہ ظلم و بربریت کا ماحول تھا، سارے عالم میں ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ حضرات کوئی کسی کا یار نہیں تھا، کوئی کسی کا مددگار نہیں تھا، کوئی کسی کو مائک ماسٹر صاحب آواز کو صاف کرے، کوئی کسی کا مددگار نہیں تھا، کوئی کسی کو سینے سے لگانے والا نہیں تھا۔ حضرات دنیا رو رہی تھی، غریب آنسو بہا رہے تھے، اور بے کس و بے سہارا، بے کس و بے سہارا تڑپ رہے تھے۔ یتیم دیوار کو پکڑ کر اس سے سہارے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ حضرات یہ وہ ماحول تھا، ایک وہ بچی کہ جسے باپ کی گود کی ضرورت تھی، ایک وہ بچی کہ جسے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، اس بچی کو منو مٹی میں دبا دیا جاتا۔ حضرات یہ ظلم و بربریت کا ماحول تھا، ظلم و بربریت کا دور تھا۔ حضرات اس وقت میں ضرورت تھی کسی ایسے انسان کی جو آئے اور آنے کے بعد میں اس ظلم کا خاتمہ کر دے، جو آئے اور آنے کے بعد میں ان جھوٹ کا خاتمہ کر دے، جو آئے اور آنے کے بعد میں ظلم کی دیوار کو ڈھا دے، جو آئے اور آنے کے بعد میں دنیا کو رحمت کی چادر عطا کرتے، جو آئے اور آنے کے بعد میں اپنے نور سے سارے عالم میں روشنی کر دے۔ حضرات ضرورت تھی کسی ایسے کی جو آئے تو بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے، جو آئے تو بے وسیلوں کا وسیلہ بن کر آئے، جو آئے تو بے کسوں کا کس بن کر آئے، جو آئے تو بے بسوں کا بس بن کر آئے، جو آئے تو بے وسیلوں کا وسیلہ بن کر آئے، جو آئے تو بے مددگاروں کا مددگار بن کر آئے۔ حضرات دنیا حیران تھی، کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ اب کوئی ایسا آنے والا ہے کہ اب کسی کو رونا نہیں پڑے گا، اب کسی کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا، اب کسی کو در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی۔ حضرات بچیاں گڈھوں میں دبی ہوئی، مٹی میں دبی ہوئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پکار رہی تھی، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، مگر کوئی آواز ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھی۔ حضرات اور حق تو جب ہوئی جب ایک باپ نے اپنی اکلوتی بچی کو منو مٹی میں دبایا، اور بچی نے اپنے باپ کے قدم کو پکڑ کر کہا، اے میرے باپ، میں اگر کھانے کو مانگوں تو مت دینا، میں اگر پینے کو مانگوں تو مت دینا،
میں اگر رہنے کے لیے مکان مانگوں تو مت دینا، سر چھپانے کے لیے چھت مت دینا، مکان مت دینا، مگر اے میرے باپ میں تجھ سے سکون کی زندگی مانگ رہی ہوں، میں تجھ سے سکون کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ حضرات یہ وہ ماحول تھا، اب باپ نے بچی کی اس باتوں کو سن کر، بچی کی بات کو سن کر، باپ نے اپنی بچی کے جو ہاتھ باپ کے قدم پر رکھا تھا، بچی نے اپنے قدم، باپ نے اپنے قدم سے بچی کے ہاتھ کو دبایا اور اس سے کہا خاموش ہو جا، چلا کر کہا خاموش ہو جا۔ بچی کی آواز دب گئی، بچی کی آواز دبی، اب ادھر بچی کی جان سے روح نکل رہی تھی اور بچی نے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، جس کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی تو سنتا ہے، یا اللہ اب اس دنیا میں کوئی ایسا بھیج دے، اب اس دنیا میں کوئی ایسا بھیج دے جو ہم جیسی بچیوں کو زندگی کی بھیک دے سکے۔ تو پروردگار عالم نے ادھر بچی کی روح نکل رہی تھی، ادھر پروردگار عالم نے مکہ کی سرزمین پر آمنہ کا بیٹا بنا کر، عبداللہ کا بیٹا بنا کر، عبد المطلب کا پوتا بنا کر، پروردگار عالم نے بے سہاروں کا سہارا بنا کر اور بچیوں کو زندگی کی بھیک عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مکہ شریف میں اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، محبت واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نقیب اہل سنت مرکز شیر و سخن حضرت علامہ ناظم رضا عثمانی صاحب، اسلم رضا ہلوری صاحب کی محبتوں میں دعوت محبت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات تو پروردگار عالم نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا، اب مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے سارے عالم سے ظلم مٹ گیا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے بچیوں کو، وہ بچیاں کہ جن کے گردنوں کو کاٹا جاتا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے بعد میں انہی بچیوں کے گردنوں کو چوما جانے لگا۔ حضرات عورتوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے عزت کی چادر عطا فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں پیدا ہوئے، سارے عالم سے کفر مٹ گیا، سارے عالم سے ظلم و ستم مٹ گیا، سارے عالم سے ظلم کی گھٹائیں ختم ہو گئی، سارے عالم میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، انقلاب برپا ہو گیا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی سر سے خطاب آ گیا۔ ناز کرے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا ماغتاب آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی امان الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا ماہتاب۔ واہ واہ واہ، حضرات تو سرکار کے صدقے میں کائنات میں انقلاب پیدا ہوا۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔